یا ذل یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا؟ آئیے ہمارا نہایت ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں، زور سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ آپ لوگ زور سے اتنا زور پڑھ رہے ہیں تو اگر آہستہ سے بولیں گے تو کتنا زور پڑے گا، اور زور لگا کر کے بھی آپ کی آواز اگر میرے تک نہیں پہنچ رہی ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب دور رہیں گے تو آواز آپ کی میرے تک نہیں پہنچے گی۔ اس لیے ابھی بھی یہ جو کرسی خالی ہے آپ لوگ آگے آ جائیے، وہ لوگ ادھر آ جائیں۔ آجا دوست، ارے باللہ آپ لوگ لگائیں تو آپ کو تو پہلے رہنا چاہیے۔ صدر صاحب آپ بھی یہاں پر سامنے آئیے، آپ میرے بہت چہیتے مرید بھی ہیں اور گاؤں کے صدر بھی ہیں، تو صدر کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے صدر صاحب کو آگے رہنا چاہیے تاکہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ جم کر کے بیٹھے رہیں اور لگے کہ نہیں ہم لوگ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ بھی بھائی صاحب تھوڑا سا آپ آگے آئیے، ان لوگ آگے آئے، آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ بھائی، لیکن کرسی چھوڑ کر کے کرسی پر بیٹھنا ہے، لیکن آگے والی کرسی پر بیٹھنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیے آہستہ بھی آپ سبحان اللہ بولیے گا تو آپ کی آواز گونج جائے گی۔ ایک مرتبہ آہستہ سے بولیے سبحان اللہ، گونجی کہ نہیں؟ شمشید صاحب اب ایک مرتبہ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے ہم نام یہاں دو آدمی بیٹھے ہیں، ایک تو آپ کے خطیب و امام جن کی قیادت میں آج کا جلسہ ہو رہا ہے، حضرت مولانا حافظ قاری ذاکر حسین خطیب و امام قائد پدر شریف جو اب تک بیٹھے ہوئے جامع مسجد، اور نظام قائم اور عبدالرزاق حافظ صاحب اب ہیں۔ اچھا اب سوچے آپ غائب ہیں چونکہ آج نظر نہیں آیا۔ ہاں تو ہمارے حافظ صاحب پرانے آدمی ہیں، ان کی نظامت میں جلسہ ہو رہا ہے۔ نقابت حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب جو بہت محنت کرتے، پورا کرتا پسینے سے بھیگا کر کے گئے اور اب تک بیٹھے رہے، ورنہ اتنا دیر نقیب نہیں بیٹھتا ہے، ایک کو بیٹھایا اور چلا گیا گھومنے پھرنے استنجا کرنے پھر آ گیا، لیکن یہ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، 9:30 بجے سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، بہت محنت کیا، اور الحمدللہ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ ابھی بھی جلسہ لگ رہا ہے کہ شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شاعر اسلام جناب نسیم صاحب کو آپ نے کئی مرتبہ سنا اور الحمدللہ بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں، اب محدود ہو رہے تھے، 2 تقریریں آپ نے سماعت فرمایا، اچھا بہت ناانصافی کیا جلسہ والوں نے۔ صدر صاحب جاوید الدین خان صاحب نے بھی، اور یہ ہمارے ایک اور ہم نام ہیں ذاکر صاحب، کیا کہتے ہیں کالا بھائی، یہ کالا اوپر سے ہے مگر دل بہت ان کا اجالا ہے نا۔ تو کالا بھائی ان لوگوں نے میرے ساتھ ناانصافی کیا، ناانصافی یہ کیا کہ میری عمر زیادہ ہے، وہ لوگ نوجوان خطیب تھے تو ان لوگوں کو ابھی بیٹھانا چاہیے تھا نا، پتہ چلتا تو 10 بجے جوان کو جوان وقت میں دے دیا، اور رات بوڑھی ہو گئی، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کا جذبہ بوڑھا ہو گیا اور آپ تھک چکے ہیں اور مجھ کو بیٹھایا، تو میرا امتحان ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، میرا امتحان ہے کہ نہیں؟ اب میری ضمانت آپ ہی کو بچانا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ رات بوڑھی ہو سکتی ہے، عشق رسول بوڑھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر بڑی ہو سکتی ہے، نبی کی محبت بوڑھی نہیں ہو سکتی ہے، اور آپ بہت ہیں جو لوگ گلے گئے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، اتنے ہی لوگ بیٹھے اس لیے کہ کربلا میں 22,000 یزیدی تھے اور صرف 72 حسینی تھے، سبحان اللہ۔ مگر دنیا نے دیکھا جو 22,000 تھے وہ مٹ
کی اولادیں مٹ گئی، ان کا گھرانہ مٹ گیا، ان کا خاندان مٹ گیا، مگر جو 72 والے تھے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک زندہ ہے۔ اور اگر 72 والوں کو دیکھنا ہو تو بغداد چلے جاؤ تو غوث اعظم نظر آتے ہیں، اجمیر چلے جاؤ تو خواجہ غریب نواز نظر آتے ہیں، دلی چلے جاؤ تو بابا قطب الدین نظر آتے ہیں، کلیئر چلے جاؤ تو حضرت علاء الدین نظر آتے ہیں، بہار شریف جاؤ تو حضرت شرف الدین نظر آتے ہیں، بنگال چلے جاؤ تو حضرت شمس الدین نظر آتے ہیں، اور اڑیسہ چلے آؤ تو سید جلال الدین۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سروں کو نہیں گنتا ہے، اسلام دلوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام بھیڑ بھاڑ نہیں دیکھتا، اسلام ایمان دیکھتا ہے۔ اور آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس نیت سے بیٹھیے کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، سبحان اللہ۔ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہو میرے سرکار ہوں ایک ساتھ مدینے میں۔ اے موت، اے موت ابھی رک جا، آگے مجھے جانے دے، اے موت ابھی رک جا، آگے مجھے جانے دے، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں۔ معزز سامعین، اسی ماحول میں بیٹھیے، زندگی کے ساتھ بیٹھیے۔ 2 بج گئے ہیں رات کے، دنیا سو رہی ہے، مگر نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، زمانہ سونے لگتا ہے تب یہ بیدار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیداری کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیے، آپ کو لگے گا کہ ہمارا بیٹھنا آج کی رات کا مقبول بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، اور ہماری محنت وصول بھی ہو گئی۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ مولانا احمد رضا صاحب کی اور مولانا فیضان مصطفیٰ صاحب کی آپ نے سماعت فرما لی۔ اب میں تھوڑی دیر جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے اس پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کھانے کی بنیاد پر نہیں، کپڑے کی بنیاد پر نہیں، مکان و دکان کی بنیاد پر نہیں، جاہ و شم کی بنیاد پر نہیں، تخت و تاج کی بنیاد پر نہیں، سیم و زر کی بنیاد پر نہیں، مال و زر زمین و جائیداد کی بنیاد پر نہیں۔ قرآن نے خود ہی اعلان کیا بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امت رسول کی تعریف اللہ نے کی کہ بہترین امت، اور بہترین امت اس لیے ہو کہ اچھائی کا، نیکیوں کا، بھلائیوں کا لوگوں کو تم حکم دیتے ہو، اور کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو تم لوگوں کو روکتے ہو، منع کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ امت رسول میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایمان کہتے کس کو یہ جاننا ضروری ہے۔ ایمان ایمان روز بولتے ہیں ہم لوگ۔ صابر الدین صاحب ہیں، شیخ صابر الدین صاحب، ارے بیٹھے ہوئے آپ کے بھائی کہاں چل گئے؟ فون کر کے بولا یہ حضرت بولا رہے، لے فون کر کے۔ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ بہترین امت اس لیے کہ نبی کی امت میں پیدا ہوئے، نبی کی امت میں پیدا ہوئے تو تم صاحب ایمان ہو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، حج کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، زکات دینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ کالا صاحب ایمان والے کی پہچان ہے، ایمان والے کی پہچان نماز ہے، مگر نماز پڑھنے والا مومن کامل نہیں ہے۔ ہر نمازی مومن کامل نہیں، ہر روزہ دار مومن کامل نہیں، ہر حاجی مومن کامل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز مکاری کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، نماز عیاری کے لیے
بھی پڑھی جاتی ہے، نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز میں تسنن بھی ہے، نماز کو آدمی لوگوں کو دکھاوے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز پڑھنا یہ مومن کی پہچان ہے، مومن کی علامت ہے، مگر مومن کامل کی دلیل نہیں ہے۔ ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ سر خدا کے یہاں جھکتا ہو، دل مصطفیٰ کے یہاں جھکتا ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سر سے اللہ کی عبادت کرتا ہو اور دل میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہو۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کا نام ہے؟ تو ایمان نبی سے محبت کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک نبی سے پیار کرنے کا نام ایمان ہے، اور ایمان بنیاد ہے، ایمان پائلنگ ہے۔ پائلنگ جتنی مضبوط ہوتی ہے دیوار اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، پائلنگ جتنی مضبوط ہو مکان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تو عقیدہ ایمان یہ پائلنگ ہے، اس پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صداقت ہے، عدالت ہے، سخاوت ہے، امامت ہے، کرامت ہے، یہ ساری چیزیں ایمان کے بعد ہے، پہلے ایمان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب آئیے، کسی اور سے نہیں، چلتے ہیں آقا کی بارگاہ میں۔ سرکار ہے، مسجد نبی شریف ہے، آنے والے کون آئے؟ سیدنا فاروق اعظم۔ کون آئے؟ فاروق اعظم۔ ابھی بولیے گا تاکہ آپ کی آنکھوں میں نیند نہیں آئے۔ ابھی آپ کو سنانا بھی ہے اور جگانا بھی ہے، دو کام ابھی ہے، سمجھے شمشیر صاحب؟ اس لیے دیکھیے کیسے بیچارے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولتے رہیے تاکہ نیند غائب ہو جائے۔ بول دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ہر سال جلسہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہی تمنا ہے کہ میرے خدا میرا۔ سبحان اللہ۔ میں چپ ہو جاؤں، آپ سبحان اللہ بول دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میرا کوڈ ورڈ ہے، اسٹڈی کوڈ ہے، تاکہ یہ نہ بولے کرپیا اپنا نمبر جانچ کر لیں۔ میں پڑھوں آپ سنیے، میں چپ ہو جاؤں، سبحان اللہ بول دیجیے۔ میرے خدا میرا، پوری آواز نہیں آ رہی ہے، بیٹری چارج ہے کہ ڈسچارج ہو رہی ہے؟ دنیا کی بیٹری بجلی سے چارج ہوتی ہے، ایمان کی بیٹری سبحان اللہ سے چارج ہوتی ہے، اس کو چارج کر کے جائیے۔ میرے خدا میرا، ماشاءاللہ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، انگلی اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں، LBW اپیل کر رہے ہیں کیا؟ پورا ہاتھ اٹھے بولیے سبحان اللہ۔ خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا، میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے، نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں نام۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا، اسی طرح سنیے گا۔ اور قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائے، قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائے، میرے نبی کا جو، میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو، میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے، میرے خدا میرا۔ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ بولیے سب لوگ اچھا لگ رہا ہے، اور زور سے بولیے۔ تو ایک شعر اور سنیے کہ تمام دنیا میں امن و امان ہو،
عمر کے جیسا سبحان اللہ ارے عمر کے جیسا اگر پھر نظام ہو سبحان اللہ بہت خوب میرے خدا میرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگا پورا یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عشق محبت بستی بستی کریا کریا علم کا دریا فیض کا دریا بارگاہ بخاری بابا کرامت بخاری بابا قائمدار شریف علماء اکرام نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بہت اچھا نعرہ لگا رہے ہیں اب میں اپنی تمنا پیش کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں کی بھی یہی تمنا ہوگی تو استقبال کیجیے گا نبی کی نعت پڑھو عمر بھر میں ہے ساکر نبی کی نعت پڑھو عمر بھر میں ہے ساکر حیات میری سبحان اللہ ارے حیات میری اسی میں تمام ہو سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ میرے خدا میرا اتنا سدا ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آئیے ہم اپنے موضوع پر آئیں ایمان کس کا نام ہے چلیے کسی اور سے نہ پوچھیں سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں گئے کون فاروق اعظم کون فاروق اعظم جو میرے آقا کی دعا سے مسلمان ہوئے سبحان اللہ فاروق اعظم خلیفہ دوم سرکار کی بارگاہ میں میرے آقا نے فرمایا عمر تم سے ایک سوال ہے اور سے سنیے گا عمر تم سے ایک سوال ہے اس کا سرکار کیا حکم ہے میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں اس کے سرکار تھوڑا سا سوچنے دو میرے آقا نے فرمایا سوچا اس کیا سرکار میں نے چاروں جانب دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ کو اپنی جان بہت پیاری ہے جان بہت پیاری ہے سب لوگ بولیے جان بہت پیاری ہے آپ لوگوں کو بھی پیاری ہے کہ نہیں ارے بولیے نا جان پیاری ہے نا جان پیاری ہے فاروق اعظم نے تو غلط نہیں کہا آدمی تین چیز سے پیار کرتا اپنے عبداللہ تین چیز سے کالا بھائی تین چیز سے دولت سے اولاد سے یعنی بیٹا سے بیٹی سے اور اپنی جان یہ تین چیزیں پیاری ہیں صدر صاحب لاکھوں روپیہ بینک میں ہے جیسا کہ چندہ کے لیے جاتے ہوں گے تب بہت حالت خراب ہے اتنا نہ ہو پائے گا کالا بھائی یہ ہوتا ہے نا تجربہ ہائے لاکھوں روپیہ بینک میں مگر دینا نہیں چاہتا اس لیے بہانہ کرنا مگر فرض کیجئے کہ بیٹا بیمار ہو جائے منیشور والا ڈاکٹر بولے کڈنی گڑبڑ ہے دلی لے کے جاؤ دلی لے کر کے گئے کہا بدلنا پڑے گا لاکھوں روپیہ لگے گا تو وہاں یہ نہیں کہے گا کہ بہت حالت خراب ہے کہے گا آپ ڈرائیور ہیں سامنے سوئیے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا سبحان اللہ ٹھیک سے بولیے پیسہ ویسا بھی نہیں نکال رہے اس لیے سبحان اللہ جیسے پیسہ ختم ہو جاتا ہے نیند بھاگ جاتی ہے جب پیسہ آ جاتا ہے تو بہت نیند آنے لگتا ہے اس لیے ٹھیک سے بیٹھیے ہلکا کرتے رہیے جاگیے میرے آقا نے فرمایا حضرت فاروق اعظم نے کہا جان پیاری ہے اور سچ کہا ہم لوگ کو بھی جان پیاری ابھی میں آپ کو ثابت کروں گا لاکھوں روپیہ لگے گا دلی کے ڈاکٹر نے کہا وہاں یہ نہ کہے گا حالت خراب کہ ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر مت کیجیے دائیں بدن شریر میں زمین جائیداد ہے سب بیچ دیں گے مگر میرے بیٹے کو بچا لیجیے ہمیں دولت نہیں چاہیے اولاد چاہیے بیٹا چاہیے پہلے اور سنیے گا پہلے وہ بیٹے سے نہیں دولت سے محبت کرتا تھا اب بیٹے سے محبت کر رہا جس دولت کے لیے جھوٹ بولا تھا غلط کمایا تھا اسی پیسے کو بیٹے کے اوپر پانی کی طرح بہا رہا ہے اس 25 لاکھ لگے گا کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب جان بچا دیجیے مجھے بیٹا چاہیے
اب فرض کیجیے دونوں باپ بیٹا صحیح ہے، قائد بدر شریف سے رات کے 12 بجے نکلا بھونیشور کے لیے، پیدل چلا جا رہا، اچانک جنگل کے پاس گیا، دشمن نکلا، اب مارو باپ بیٹا دونوں کو، جان لے لو دونوں کی۔ آپ دیکھیے گا باپ اپنا راستہ دیکھ کر کے بھاگ جائے گا اور بیٹا بھی اپنی پتنی گلی دیکھ کر کے بھاگ جائے گا۔ باپ پکڑا گیا تو بیٹا بھاگ جائے گا کہ یہ بوڑھا آج نہ کل مر کرے گا، اپنی جان بچاؤ، اور اگر جوان بیٹا پکڑا گیا تو بوڑھا باپ بھاگ جائے گا کہ 6 بیٹا ہے آدھا درجن، ایک وکٹ گر بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، اپنی جان بچاؤ، جان بہت پیاری ہے، جب اپنی بات آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے آدمی اپنی جان بچاتا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا سرکار جان پیاری ہے، تو میرے آقا نے کیا فرمایا، اے عمر، شمشیر صاحب، اے عمر، تو ابھی بھی پکا مسلمان نہیں بنا ہے، ابھی تو مومن کامل نہیں بنا ہے۔ فاروق اعظم کانپ گئے، لرز گئے، میرے نبی کے قدموں پہ گر گئے، سرکار آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، مومن کامل نہیں، آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، مومن کامل نہیں، مسجد نبی شریف میں پڑھتا ہوں، مومن کامل نہیں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، مومن کامل نہیں، چاش بھی پڑھتا ہوں، مومن کامل نہیں، میدان بدر و حنین و خیبر و خندق میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، مومن کامل نہیں۔ اے سرکار کون سی نماز چھوٹ گئی، کون سا وظیفہ چھوٹ گیا، کون سی تلاوت چھوٹ گئی کہ اب تک میں مومن کامل نہ بنا؟ میرے آقا نے فرمایا اے عمر، جب تک کوئی مسلمان اپنی دولت سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ پیار مجھ سے نہ کرے، تب تک مومن کامل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا میرے نبی نے کہ جب تک اتنی نمازیں نہیں پڑھو گے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، جب تک نمازیں اتنی نہ پڑھو گے تب تک مومن کامل نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک مجھ سے پیار اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، دولت سے بھی بڑھ کر نہ کرو گے تب تک مومن کامل نہیں۔ فاروق اعظم پھر قدموں پر گرے، عرض کیا سرکار آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار آپ سے کروں گا۔ سبحان اللہ، اور سبحان محبت اللہ، سے، اور محبت سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار آپ کی ذات سے کروں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے عمر، اب تم مومن کامل ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اب تیری نمازیں اور تیرے سجدے قبول ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنیے گا صدر صاحب اور سارے لوگ، کالا بھائی، میں نے کہا نا نماز میں مکاری ہو سکتی ہے، محبت میں مکاری نہیں۔ بے شک، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں آیا ہوں تو بھی وہ پیار کر رہا ہے، اور میں نہیں رہوں گا تو بھی وہ پیار بے کر رہا ہے۔ شک، بے شک، یہ محبت کی پہچان ہے، علامت ہے، سامنے ہو تو بھی احترام اور سامنے نہ ہو تو بھی احترام۔ لیکن نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے، بہت بڑا ہم کو نمازی کہے تو نکاح اور بڑھا کبھی نہیں پڑھتا ہے، گیا کہیں مہمانی میں، اب 10 لوگ نماز پڑھنے چلے، ایک آدمی اکیلا، تو سوچا چلو ہم بھی آج پڑھ ہی لیتے ہیں، سب جا رہا ہے میں نہیں جاؤں گا تو کیا کہے گا؟ آدمی حج اس لیے کر سکتا ہے کہ ہم کو حاجی کہے، لیکن محبت میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، سامنے ہو تو بھی احترام ہوتا ہے اور قائمانے میں ہو تو بھی احترام ہوتا ہے۔ سبحان میں اللہ۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، سب لوگ جواب دیجیے گا۔ آپ نے کسی نے اپنے آقا کو دیکھا ہے؟ جلدی بولیے، سب لوگ بولیے۔ نہیں دیکھا۔ غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ خواجہ غریب نواز کو دیکھا ہے؟ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ سب لوگ بولیے، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، مگر اپنے نبی سے اتنا پیار کہ ہم 7 سمندر پار ہیں، 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، لیکن حال یہ ہے کہ نبی کا ذکر ہوتا ہے، ہم سبحان اللہ بولتے ہیں، نبی کا معجزہ بیان ہوتا
कुछ नबी के लिए वल्लाह 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 वल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, आप लोग तो एकदम शायर हो गए यार। और इस टाइम आपका इस अंदाज से पढ़ना इस बात की दलील है कि अपने आका से कितनी मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अब एक शेर मौलाना जाकिर साहब की तरफ से, मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब से और जुमला उलमा इकराम की तरफ से, क्या कि मसलक है आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक है आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी भी गई है इसी के लिए वल्लाह। आपके खतीब व इमाम हमारे खलीफा क्या कह रहे हैं कि दोबारा पढ़िए, पढ़े पढ़े, इमाम साहब की तारीफ करते हैं। तो इस्तकबाल के मसलक है आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक है आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर। और अपने नसीबे पे नाज कीजिए कि अल्लाह ने हम लोगों को सुन्नी घर में पैदा किया। रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, ताकि हम जान दे नबी के लिए आइए, मेरा पोता है, देखिए बैठा हुआ है, नूरुल अब्सार, नजराना दे रहा है, गोया इस उम्र में भी ये कह रहा है कि मसलक है आला हज़रत सलामत रहे, मसलक है आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए वल्लाह। ये 500 रुपया देख के तो लोग की आवाज धीमी हो गई, बढ़ना नहीं चाहिए जी। सुभान अल्लाह। जो पैसा दे रहा है, जो सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो उसका मेकअप हो जाएगा। और जो पैसा नहीं दे रहा, पढ़ करके मेकअप करे वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगा। हुजूर का शरिया वो हैं जिनको गुस्ले काबा देने का अल्लाह ने मौका दिया। सुभान अल्लाह। ये शेर सुनिए, हज़रत बुखारी शाह रहमतुल्लाह अलैह को निगाहों में रखिए, ये शेर सुनिए। आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह ने आँख को देखने के लिए बनाया, कान को सुनने के लिए बनाया, जुबान को बोलने के लिए बनाया, हाथ को पकड़ने के लिए बनाया, पैर को चलने के लिए बनाया, सर को अल्लाह ने किस काम के लिए बनाया, दिल को अल्लाह ने किस काम के लिए बनाया। तो हुजूर का जी शरिया फरमाते हैं कि सर पर